بر محمد و آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ کما هو اہلہ. الحمد للہ من اول الدنیا الى فنائها ومن الآخرة الى بقائها. الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. دعائے سلامتی امام زمانہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. صلوات على محمد وآله. میرے پیارے دوستو، مختصر سی مجلس ہے اور میں یہ نوٹ کروں گا کہ کون کون سن رہے ہیں. اگر ایسا محسوس ہوا کہ نہیں سن رہے تو پھر میں 1 گھنٹے کی مجلس پڑھوں گا. تو بہرحال آپ نے توجہ دینی ہے تاکہ میں مختصر سی مجلس پڑھوں. ایک مرتبہ درود پڑھیے محمد و آل محمد پر. اسکول کا ٹائم کب تک ہے؟ 1 بج کے. اچھا، مطلب بالکل نہیں سن رہے تو 2 گھنٹے کی پڑھ سکتا ہوں پھر. ٹھیک. بسم اللہ. قرآن کریم کی ایک آیت کو میں نے آپ کی سماعتوں کی نظر کیا اور بہت ہی مشہور و معروف آیت ہے. اکثر و بیشتر آپ اس آیت کو سنتے ہیں. سورہ مبارکہ آل عمران قرآن مجید کا کون سا سورہ ہے؟ 3 سورہ ہے اور اس کی آیت نمبر ہے 134. 134 نمبر کی آیت ہے. اور ان آیتوں میں سے ایک آیت ہے کہ جو تقریباً ہمارے ہر امام کے لیے ہم بیان کر سکتے ہیں. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. کہ مومنین کی نشانیاں پروردگار بتاتا ہے کہ یہ وہ افراد ہیں جو خدا کی بارگاہ میں خرچ کرتے ہیں. اور خرچ کب کرتے ہیں؟ دکھا کر بھی خرچ کرتے ہیں اور چھپا کر بھی خرچ کرتے ہیں. اگر اس طرف کے بچے میری طرف توجہ رکھیں تو اچھا لگے گا، ورنہ میں نے پوری 1 گھنٹے کی پڑھنی ہے مجلس. دوبارہ بتا رہا ہوں. اس طرف والے بھی ایک مرتبہ دور پڑھی محمد والے محمد پر، بلکہ تھوڑا تھوڑا آگے آ جائے آپ لوگ. میرا تھوڑا سا کنیکشن آپ لوگ کے ساتھ ہو پائے، تھوڑا آگے آئے. ایک مرتبہ درود پڑھی محمد والے محمد. ایک اور مرتبہ درود پڑھی محمد والے محمد. تو قرآن کریم کی سورہ مبارکہ آل عمران کی 134 نمبر کی میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی، جس میں پروردگار ارشاد فرما رہا ہے کہ مومنین کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ وہ خرچ کرتے ہیں خدا کی بارگاہ میں، چھپا کر بھی دیتے ہیں اور دکھا کر بھی دیتے ہیں. یا بعض روایتوں کے اندر اس کی تفسیر اس انداز سے ہوئی ہے
کہ جب کچھ ہوتا ہے تب بھی دیتے ہیں، جب کچھ نہیں ہوتا تب بھی دیتے ہیں۔ اب سوال یہ کہ جب کچھ نہیں ہوتا تو کیسے دیتے ہیں؟ اگر کچھ نہیں ہوتا تو کیسے دیتے ہیں؟ کہ پاس کچھ ہے ہی نہیں تو دے گا کیسا؟ کیا کوئی مثال ہے تاریخ کے اندر ایسی؟ بالکل ہے مثال۔ اس کا معنی کیا ہے کہ اگر انسان کے پاس کچھ نہ ہو تو پھر کیسے دیا جائے؟ وہ راستہ دکھا دیا جائے کہ جہاں سے مل سکتا ہو، وہ راستہ دکھا دیا جائے کہ جہاں سے مل سکتا ہو۔ ابھی شہزادی کونین کی شہادت کے ایام گزرے، آپ نے ایک واقعہ بہت بار سنا ہوگا جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کا، کہ مدد درود پڑھی محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک سوال کرنے والا آتا ہے پیغمبر کے پاس، پیغمبر کہتے ہیں میرے پاس کچھ نہیں ہے، اور پیغمبر بھیج دیتے ہیں اسے جناب سیدہ کے گھر۔ اور جب جناب سیدہ کے گھر پہ جاتا ہے تو شہزادی اس سے پہلے ایک چمڑے کا بستر دیتی ہیں جو امام حسن اور امام حسین کا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ شہزادی اس سے میری ضرورت پوری نہیں ہوگی۔ پھر شہزادی اسے اپنا نیکلس دیتی ہیں، اپنا ہار دیتی ہیں، گلو بند، وہ بیچتا ہے، ہمارے یاسر خریدتے ہیں، اس کی ساری حاجت پوری ہوتی ہے، جو غلام آتا ہے وہ غلام واپس پہنچتا ہے، اسے آزادی مل جاتی ہے۔ مسکراتا ہوا کہتا ہے کہ اس وجود اقدس کی کتنی برکت ہے کہ جس کے ہار نے ایک بھوکے کو کھانا کھلایا، ایک بے لباس کو لباس پہنایا، ایک بغیر زاد راہ والے شخص کو زاد راہ دلوایا، ایک غلام کو آزادی دلوائی۔ پیغمبر نے پیغام کیا دیا؟ جب پیغمبر کے پاس آیا، پیغمبر نے کہا میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اب خالی بھی نہیں لوٹانا ہے، کچھ ہے بھی نہیں۔ مصداق کیا ہے؟ جب کچھ نہیں ہوتا تب بھی دیتے ہیں۔ وہ دیتے کس طریقے سے ہیں کہ وہ راستہ دکھا دیتے ہیں کہ جہاں سے مل سکتا ہو۔ یا مثلاً گھرانے اہل بیت کے لیے ایک اور دوسری مثال جو تاریخ نے لکھی ہے سورہ مبارکہ دہر کے اندر، مانگنے والے 3 دن تک مانگنے کے لیے آتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے دینے کو، لیکن وہ افطار کی غذا جو سامنے موجود ہے کہ یہ تمہارے لیے دے رہے ہیں، کہ انسان کی بساط کے اندر جو بھی ہے وہ اسے دے دے۔ تو مومنین کی نشانیوں کے اندر پہلی نشانی ہے کہ وہ خدا کی بارگاہ میں خرچ کرتے ہیں۔ دوسری نشانی والکاظمین الغیظ، اپنے غصے پر قابو رکھتے ہیں، والعافین عن الناس، لوگوں سے عفو درگزر سے کام لیتے ہیں، واللہ یحب المحسنین، اور پروردگار احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ آج کی جو گفتگو ہے وہ بنیادی طور پر 7ویں امام امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی زندگی کے اعتبار سے اور پھر مصائب کے اعتبار سے، روانگی امام حسین کی مدینہ سے مکہ کے لیے اور پھر بعد میں مکہ سے جو مولا نکلے ہیں کربلا کے لیے۔ تو امام حسین کی روانگی کا دن بھی ہے 28 رجب کے عنوان سے، اور امام موسیٰ کاظم کے حوالے سے 2 سے 3 باتیں عرض کرنی ہیں۔ 7ویں امام ہیں، آپ سب جانتے ہیں۔ 7ویں امام کا دور وہ دور ہے، یہ ہم سب اسٹوڈنٹس کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ وہ دور ہے کہ جس دور کے اندر امام کے سامنے 4 افراد تھے جو بڑے بڑے نام تھے، اور یہ کانسیپٹ ہمارا کلیئر ہونا چاہیے کہ ہم مذہب تشیع سے تعلق رکھتے ہیں، وہ افراد کہ جو دیگر مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں، مثلا اہل سنت سے تعلق رکھتے ہیں، ان میں کتنے فرقے؟ 4 فرقے، حنفی ہیں، مالکی ہیں، حنبلی ہیں اور شافعی ہیں۔ یہ چاروں کے چاروں 4 لوگوں کو فالو کرنے والے ہیں، جن میں سے ایک امام اعظم ابو حنیفہ تھے جس کو آپ حنفی مذہب سے تعبیر کرتے ہیں، ایک امام مالک تھے جو مالکی کہلائے، ایک امام شافعی کے فالوورز تھے جو شافعی کہلائے، اور ایک احمد بن حنبل کے فالوور تھے جو حنبلی کہلائے۔ ان چاروں نے 7ویں امام کا دور دیکھا ہے، ان چاروں نے 7ویں امام کا دور دیکھا ہے، یا یہ کہا جائے کہ امام نے اس دور میں زندگی گزاری کہ جس میں یہ چاروں کے چاروں افراد موجود تھے۔ لیکن کمال کی بات یہ تھی کہ جب یہ کسی روایت کو کوٹ کرتے تھے تو اس انداز سے کوٹ کرتے تھے، ہم نے اس سے سنا، اس نے اس سے سنا، اس نے اس سے سنا، اور جب امام کسی چیز کو کوٹ کرتے تھے تو کہتے تھے میں نے اپنے بابا سے سنا، انہوں نے اپنے بابا سے سنا، انہوں نے اپنے بابا سے سنا۔ تو سلسلہ روایت کا ایک بہت بڑا فرق تھا۔ امام نے بتلایا کہ تم کسی اور جگہ سے دین لے کر آتے ہو، ہمارے گھرانے کے اندر دین چلا رہا ہے، ہمارے گھرانے سے دین ملا کرتا ہے۔ اب 7ویں امام کی جو زندگی ہے، اس زندگی سے ہم اپنی زندگی کے اندر کیا بینیفٹ لے سکتے ہیں ایز اے اسٹوڈنٹ، ایک عام انسان کی حیثیت سے کون کون سی وہ اچھی چیزیں ہیں جو ہم اپنی ذات کے اندر پیدا کر سکتے ہیں۔ 7ویں امام کا جو سب سے اہم ترین پیغام ہے، ایک نام آپ نے بہت سنا ہوگا، تاریخ میں ایک نام گزرا ہے علی بن یقطین، نام آپ نے سنا ہے، واقعات بھی آپ نے سنے ہیں، لیکن آج میں آپ کو وہ واقعات سناؤں گا جو آپ نے نہیں سنا ہوں گے۔ علی بن یقطین کے بہت سارے واقعات آپ نے سنے ہیں، امام نے جبہ دے کر اسے بچا لیا، وضو کا طریقہ تبدیل کروا دیا، مدد کرنے کے لیے کہا فلانے کی مدد کرو، بہت سارے واقعات آپ نے سنے ہوئے ہیں۔ علی بن یقطین کون تھے؟
یہ معلوم ہونا چاہیے کہ علی بن یقطین وہ ہیں کہ جس کے بارے میں روایات کے اندر اس انداز سے جملے ملتے ہیں کہ ایک شخص مولا سے ملاقات کے لیے آیا. مجالس المومنین میں قاضی نور اللہ شوسری نے اس پورے واقعے کو درج کیا ہے. ایک شخص تھا، غالباً تاریخ نے نام اس کا مختار لکھا ہے یا علی بن حمزہ لکھا ہے. مولا سے ملاقات کے لیے آیا اور 10 ذی الحجہ کا دن تھا. مولا سے ملاقات کے لیے جب پہنچا تو مولا سے کہا مولا روزہ عرفہ کیسا گزرا؟ مولا نے کہا بہت اچھا گزرا، دعاؤں کے اندر گزرا. مولا سے کہا کہ مولا اس روز کے اندر کوئی خاص دعا؟ مولا نے کہا کہ میں روزہ عرفہ علی بن یقطین کے خیال سے باہر ہی نہیں آیا، اس کے لیے دعا کرتا رہا. علی بن یقطین وہ شخص ہے کہ جس کے بارے میں کون؟ 7ویں امام کہہ رہے ہیں کہ میں روزہ عرفہ کتنا امپورٹنٹ ترین دن ہے، کہ میں اس دن کے اندر علی بن یقطین کے خیال سے باہر ہی نہیں آیا، اسی کے لیے دعا کرتا رہا. علی بن یقطین کو مولا نے اتنا قریب رکھا ہے کہ مولا نے علی بن یقطین سے جملے کہے کچھ، اور وہ جملے ہم سب کے لیے کہ اپنی زندگی کے اندر پیدا کر سکیں. مولا نے کہا تم ایک کام کرو، تمہارا مولا تمہارے لیے 3 کام کرے گا. تم ایک چیز کی ضمانت لے لو، تمہارا مولا تمہارے لیے 3 چیزوں کی ضمانت لے لے گا. علی بن یقطین نے کہا مولا وہ کون سی ایسی چیز ہے جو مجھے کرنی ہے، اور وہ کیا ہے جو آپ کرنے والے میرے لیے؟ کہ بس تم ایک کام کرو، تمہیں جو کام کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ اپنے مومن بھائیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اپنے مومن بھائیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اور اپنے مومن بھائی کی مدد کے لیے جو تمہاری بساط کے اندر، جو تمہاری کیپیبلٹی کے اندر، جو تمہاری کیپیسٹی کے اندر تمہارے پاس اختیار ہے، اس کی مدد کرنے سے کبھی پیچھے نہیں ہٹنا. جب کبھی کسی مومن کو ضرورت پڑے، میرے پاس اگر قدرت ہو، میرے پاس طاقت ہو، میرے پاس کیپیسٹی ہو، تو مجھے اس کی مدد کے لیے آگے بڑھنا چاہیے، قطع نظر اس کے کہ وہ کس سن سے تعلق رکھتا ہے، قطع نظر کس ماحول سے تعلق رکھتا ہے، کس علاقے سے تعلق رکھتا ہے. اگر مومن ہے تو مجھے اس کی مدد کے لیے آگے بڑھنا چاہیے. مولا نے کہا ایک صفت پیدا کر لو، مومنوں سے اچھی طریقے سے بات کرو، اخلاق اچھا رکھو، اور ان کی مدد کرنے کے اندر اپنی بساط کے اعتبار سے کوشش کرو. پھر پڑھ کے پوچھا مولا یہ تو میں کروں گا، آپ کیا کریں گے؟ مولا نے کہا اگر تم اس ایک بات کی گارنٹی لے لو تو تمہارا مولا تمہارے لیے 3 چیزوں کی گارنٹی لیتا ہے. وہ 3 چیزیں کیا ہے؟ کہ تم نے اگر اس بات کی گارنٹی لے لی تو تمہارا مولا تم سے یہ کہتا ہے پہلی جو گارنٹی مولا تمہارے لے لیں گے وہ یہ کہ تم پر تیر اور شمشیر، تلوار کا وار اثر نہیں کرے گا. یہ تمہارے مولا کی ضمانت ہے. دوسری چیز، پروردگار عالم تمہارے گھر میں کبھی تنگدستی کو آنے نہیں دے گا، کبھی بھی تنگدستی کو آنے نہیں دے گا. تیسری چیز، پروردگار عالم تمہیں کبھی نااہلوں کا محتاج نہیں کرے گا. نااہل وہ شخص کہ جو برا ہے، وہ شخص کہ جو کسی چیز کا اہل نہیں ہے، اس کا خداوند متعال کبھی محتاج نہیں کرے گا. ہم لوگ کبھی کبھار دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں بے نیاز کر دے لوگوں سے. امام معصوم اس انداز سے دعا بتلاتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یہ دعا نہ مانگا ہو کرو کہ خدا بے نیاز کر دے. بے نیاز فقط خداوند متعال کی ذات ہے، بے نیاز فقط خداوند متعال کی ذات ہے. پروردگار عالم نے جو نظام رکھا ہے انسان کا، وہ اس انداز سے رکھا ہے کہ ایک انسان دوسرے کے اوپر ڈیپینڈیبل ہوتا ہے. ایک انسان کے رزق کا معاملہ دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا ہے، ایک انسان کے روزگار کا معاملہ دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا ہے، ایک انسان کے زندگی کا معاملہ دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا ہے. کسی نہ کسی مرحلے پہ ایک انسان دوسرے انسان کے لیے ڈیپینڈیبل بھی ہے اور ڈیپینڈنٹ بھی ہے. انڈیپینڈنٹ کوئی کہے کہ میں ہوں، ایسا ہو نہیں سکتا. تو یہ دعا نہ مانگا کرو کہ بے نیاز کر دے. ہاں کیا دعا مانگا کرو؟ پروردگار جو لوگوں کے ہاتھوں میں ہے اس سے بے نیاز کر دے، جو لوگوں کے پاس ہے اس سے بے نیاز کر دے. کہ کسی کو دیکھ کر میرے دل میں یہ خیال نہ ہے اس کے پاس ہے میرے پاس کیوں نہیں، اس سوچ سے بے نیاز کر دے. اور پھر خدا سے دعا مانگا کرو. مولا متقیان امیر المومنین علی بن ابی طالب نہج البلاغہ کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک انسان دوسرے کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے، ایک انسان دوسرے کے اوپر باقاعدہ طور پر تعلق رکھتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ انسان کا رابطہ رہتا ہے، رزق انسان کا دوسرے کے ساتھ جوڑا ہوتا ہے. مولا فرماتے خدا سے دعا مانگا کرو پروردگار تمہارا رزق اچھے انسانوں کے ہاتھوں میں قرار دے، کسی برے اور جابر کے ہاتھ میں قرار نہ دے. تو مولا فرماتے ہیں کبھی نااہلوں کا محتاج نہیں ہوگا. کس کو کہنا ہے؟ علی بن یقطین کو. تم اچھا اخلاق رکھو، مومنوں کی مدد کرو، تم پر تلوار اور تیر کا وار اثر نہیں کرے گا، تمہارے گھر میں تنگدستی نہیں آئے گی، اور تم کبھی نااہلوں کے محتاج نہیں ہوں گے. یہ تو ایک پیغام ہے مولا کی ذات سے. دوسرا پیغام، میں وہ بات کروں کہ جو ہم کر سکتے ہوں.
7ویں امام کا ایک جملہ جو تاریخ نے لکھا ہے کہ مولا فرماتے ہیں کہ اگر بہترین مومن بننا چاہتے ہو تو 3 صفات کو اپنی ذات کے اندر پیدا کرو. 3 صفات کو اپنی ذات کے اندر پیدا کرو. 3 سنتوں کو اپنی ذات کے اندر پیدا کرو. 3 سنتیں کیا ہیں؟ فرمایا پہلی سنت سنت پروردگار ہے، دوسری سنت سنت پیغمبر ہے، اور تیسری سنت ہے سنت امام. کہ یہ 3 چیزیں اپنی ذات کے اندر پیدا کرو، بہترین مومن بن جاؤ گے. سنت پروردگار کیا ہے؟ اچھا یہ ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، آپ بچوں کے لیے بھی، ان بچوں کے لیے جو اسٹوڈنٹ لائف میں اسکول میں اپنی دوستیاں بناتے ہیں. اور میں اس کی مثال دیتا ہوں ابھی آپ کو کہ جب بچے آپس میں بیٹھ کے مستی کرتے ہیں نا، جیسے پیچھے والے کچھ بیٹھ کے باتیں کر رہے تھے، انہوں تو سنا ہی نہیں میں نے پڑھا کیا ہے. اس طرف بھی کچھ بچے ایسے ہی بیٹھے ہوئے جو کچھ سو رہے ہیں کچھ جاگ رہے ہیں. جو ادھر بیٹھے میں کبھی اگر ٹیچر ڈانٹے گی تو وہ کیا کہیں گے، اس نے کیا اس نے کیا، یا سب مل جائیں گے ایک ساتھ. دوستی نبھاتے ہیں نا ماشاءاللہ سب لوگ، تو دوستی نبھانا اچھی بات ہے لیکن عمل خیر کے اندر. سنت پروردگار کیا ہے؟ مولا فرماتے ہیں کہ سنت پروردگار کو پیدا کرو، سنت پیغمبر کو پیدا کرو، سنت امام کو پیدا کرو. سنت پروردگار کیا ہے؟ مولا فرماتے ہیں سنت پروردگار یہ ہے کہ پروردگار عالم رازوں کو چھپانے والا ہے، عیوب کو چھپانے والا ہے. تم اپنے اندر یہ صفت ڈیولپ کرو کہ اگر کوئی راز تمہارے سپرد کیا جائے تو اس راز کی حفاظت کرو. اب اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی شخص کے ساتھ بدتمیزی کی جائے اسکول میں، کسی اسٹوڈنٹ کو مارا جائے اور سب مل کر ایک راز کو چھپائے کہ نہیں اس کا نام نہیں بیان کرنا ہے. ایسا نہیں ہے. اگر کسی نے کوئی راز آپ کے سپرد اس انداز سے کیا ہے کہ جس کی حفاظت ہونی چاہیے، جس پہ اس کی عزت ٹکی ہوئی ہو، تو اس راز کی حفاظت کرنا انسان کی ذمہ داری ہے. یا عیوب کو ڈھانکنا انسان کی ذمہ داری. مجھے معلوم ہے کہ کسی شخص کے اندر ایک بہت بڑی برائی ہے اور میں جان بوجھ کے اس کی برائی کو دوسرے لوگوں کے سامنے عیاں کرنا شروع کر دوں، اہل بیت کی نگاہ میں یہ پسندیدہ نہیں ہے. بلکہ خداوند متعال کی صفات میں سے یہ نہیں ہے. پروردگار کے ستار العیوب ہے، عیوب کو چھپانے والا ہے، عیوب پر پردہ ڈالنے والا ہے. میری ذمہ داری کیا ہے کہ میں بھی پروردگار عالم کی اس صفت کو اپنی ذات کے اندر پیدا کروں، کہ میں بھی ستار العیوب بن جاؤں، لوگوں کے عیوب کو ڈھانکنے والا بن جاؤں. ایسا نہ ہو کہ لوگوں کے عیوب کو دوسروں کے سامنے آشکار کرنے والا بن جاؤں یا دکھانے والا بن جاؤں. یہ سوشل میڈیا، یہ فیس بک، یہ ساری کی ساری چیزیں ان برائیوں کی جڑ ہے. ایک انفارمیشن آپ کے پاس آتی ہے، آپ کو معلوم ہی نہیں صحیح ہے غلط ہے، فوراً ٹیگ کر دیا، فوراً پوسٹ کر دیا، فوراً شیئر کر دیا، لائک کر دیا. اب تو پتہ نہیں کیا کیا اس میں کیا جاتا ہے. لیکن یہ ساری کی ساری چیزیں بنیاد بنتی ہے کہ ہم کسی کے عیب کو آشکار کر رہے ہوتے. تو مولا نے کیا فرمایا کہ اپنی ذات کے اندر سنت پروردگار کو پیدا کرو. سنت پروردگار کیا ہے؟ سنت پروردگار یہ ہے کہ لوگوں کے عیوب کو ڈھانکو اور لوگوں کے رازوں کی حفاظت کرو. پروردگار عالم نے حضرت موسیٰ کو وحی فرمائی تھی اور یہ جملہ کہا تھا، اے موسیٰ جب تک اپنے اندر جو نہیں سننے کو مرتبہ درود پڑھ دیں محمد والے محمد پر. اور جو سن رہے ہیں وہ بھی درود پڑھ دیں. مجھے اندازہ ہو گیا کتنے سننے ہیں. اب جتنے سن چکے ہیں وہ درود پڑھ دیں محمد والے محمد پر. پروردگار عالم نے حضرت موسیٰ کو وحی فرمائی تھی کہ موسیٰ جب تک اپنے اندر عیب کے ختم ہونے کا یقین نہ ہو جائے کسی دوسرے کی عیب جوئی نہ کرنا. جب تمہیں یقین ہو جائے کہ میرے اندر کوئی عیب نہیں ہے، اس کے بعد کسی دوسرے کی عیب کی بات کرنے کی کوشش کرنا. لیکن انسان عیب سے خالی نہیں ہے. ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی عیب ہے، چاہے کتنا ہی بڑا انسان کیوں نہ ہو. معصوم فقط 14 ہے، 14 کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہے. امام فقط 12 ہے، 12 کے علاوہ کوئی امام نہیں ہے. کوئی بنانا چاہے بھی تو بھی نہیں بنا سکتا. 12 امام ہیں، وہی صفات رکھتے ہیں عصمت کی جس کے اندر کوئی برائی کا تصور نہیں ہے. اس کے علاوہ انسان جتنے بھی بنا لے، انسان خطا کا پتلا ہے، غلطیوں کی گنجائش ہے، خطا ہو سکتی ہے، غلطیاں ہو سکتی ہے، جھوٹ ہو سکتا ہے، فریب ہو سکتا ہے. لیکن امام کا کردار وہ ہے کہ جس کے اندر کسی فریب کی گنجائش نہیں ہے، عصمت کے اندر کسی غلطی کی گنجائش نہیں ہے. تو پہلی فرمایا پہلی سنت پیدا کرو پروردگار کی. وہ سنت کیا ہے؟
عیوب کو ڈھانپنا، رازوں کو چھپانا۔ پھر فرمایا دوسری صفت کیا ہے؟ سنت پیغمبر کو اپنی ذات کے اندر جگا دو۔ سنت پیغمبر کیا ہے؟ سنت پیغمبر یہ ہے کہ اپنے اخلاق کو بہتر بناؤ اور لوگوں سے عفو درگزر سے کام لو۔ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، پیغمبر فرماتے ہیں میں مبعوث اس لیے کیا گیا ہوں کہ میں تمہارے اخلاق کو کمال کی جانب لے کر جاؤں۔ اب جو پیغمبر کا ماننے والا ہے اس کا اخلاق عالی ہونا چاہیے، اس کا اخلاق اچھا ہونا چاہیے، اور عفو درگزر کی صفت اپنے اندر پیدا کرو، معاف کرنے کی صفت اپنے اندر پیدا کرو۔ ایسا نہ ہو کہ کسی ایک کے ساتھ جھگڑا ہوا اور اس کے بعد وہ دشمنی دل کے اندر ایسی چلی گئی تو پھر دشمنی نکل ہی نہیں پائی۔ یہ صفت کون سی صفت ہے؟ یہ زمانہ جاہلیت کی صفت ہے۔ آپ لوگ کتابوں کے اندر پڑھتے ہیں نا کہ ایک گھوڑے کے اوپر جنگ ہو جاتی تھی، پانی کے ایک ڈول کے اوپر جنگ ہو جاتی تھی، چھوٹی چھوٹی باتوں پر زمانہ عرب کے بدو جو پیغمبر سے پہلے کا دور تھا اس کے اندر جنگ ہوا کرتی تھی۔ کیا سبب تھا؟ تم نے میرے گھوڑے کو کیوں روک دیا؟ تو نے مجھے کنویں سے پہلے پانی نکالنے کیوں نہیں دیا؟ چھوٹی چھوٹی باتیں جس پر پوری کی پورا قبیلہ جنگ لڑتا تھا، پوری کی پوری قومیں جنگ لڑتی تھی۔ اب وہ درگزر کو اپنی عادت بناؤ، چھوٹی سی چھوٹی بات ہے معاف کر دو۔ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ انسان کو جب قدرت حاصل ہو جائے تو قدرت حاصل ہونے کے بعد انسان یہ سوچتا ہے کہ میں اس کا انتقام لوں، جبکہ پروردگار کہتے ہیں قدرت حاصل ہو جائے تو معاف کرنا سیکھو، قدرت حاصل ہو جائے تو معاف کرنا سیکھو۔ تیسری چیز فرمایا سنت امام، یعنی پیغمبر کی صفت کیا ہے؟ اخلاق اور عفو درگزر۔ پروردگار عالم کی صفت کیا ہے؟ کہ رازوں کو چھپانا، عیوب کو ڈھانپنا۔ سنت امام کیا ہے؟ فرمایا جب مصیبت کے اندر آؤ، ابتلا آزمائش کے اندر آؤ تو صبر سے کام لو اور پروردگار عالم کی بارگاہ میں شکر ادا کرو۔ ابتلا کی کیفیت ہو، امتحان کی کیفیت ہو تو خدا کی بارگاہ میں شکوہ نہیں کرنا، پروردگار تم نے جس حالت میں رکھا ہے اچھا رکھا ہے۔ کبھی مصیبت آئے تو اس انداز سے انسان سوچنے کی کوشش کرے۔ ایک جملہ جو ہمارے استاد بھی کوٹ کیا کرتے تھے، آغا روحانی نے بھی کئی بار کوٹ کیا اور دیگر ہمارے اکابرین نے کوٹ کیا، غلام عباس کا وہ جملہ کہ جو غالباً کسی زمانے کے اندر ٹیبل پہ لکھا جاتا تھا، اسد بھائی بھی تائید کریں گے کہ کسی اسٹوڈنٹ نے اس بات کو کوٹ کیا تھا کہ جب وہ پرنسپل کے پاس پہنچا اس بات کی شکایت لے کے کہ میرے جوتے اچھے نہیں ہیں، مجھے جوتے اچھے چاہیے، تو ایک کوٹیشن غالباً کچھ لکھا ہوا تھا اس شخص یا اس بچے کے بارے میں کہ جس کے پاؤں ہی نہیں ہیں، یعنی وہ اپنا شکوہ لے کر گیا کہ میرے پاس جوتے اچھے نہیں ہیں۔ اس شخص کے بارے میں کیا خیال ہے کہ جس کے پاس پاؤں ہی نہیں ہیں۔ یعنی انسان کو اگر پروردگار عالم کسی امتحان کے اندر ڈال رہا ہے، آزمائش کے اندر ڈال رہا ہے، ابتلا کے اندر ڈال رہا ہے تو شکوہ نہ کرے، صبر کر اور خدا کی بارگاہ میں اس بات کی دعا کرے کہ پروردگار اس مرحلے میں مجھے کامیاب کر دینا کہ تو نے میرا امتحان لینا چاہا ہے، میں اس امتحان کے اندر تیری بارگاہ کے اندر سرخرو ہو جاؤں۔ صبر اور شکر سے انسان اپنی زندگی کو گزارے، یہ سنت امام ہے۔ بس اگر انسان اس صفت کا عادی ہو جائے تو پھر انسان کی زندگی آسان ہو جائے گی، اور یہی ائمہ طاہرین ہم سے چاہتے ہیں کہ اپنے کردار کو اس انداز سے ڈیولپ کریں اور اپنی زندگی کو چینج کریں۔ ساتویں امام امام موسی کاظم علیہ السلام کی ذات اقدس، ایک اہم ترین پیغام جو امام کی زندگی سے لیا جاتا ہے، کسی سے میں منزل مصائب پر آ جاؤں گا، اور یہ ہمارے بچوں کے لیے بھی امپورٹنٹ ہے کہ اپنے والدین کو جا کے آپ لوگ یہ ڈسکس کر سکتے ہیں۔ ہمارے معاشرے کے اندر ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات کو یا تو چھوڑ دیا جاتا ہے یا توڑ دیا جاتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں قطع رحم، یعنی وہ ان خونی رشتہ داروں سے تعلقات کو چھوڑ دیا۔ جب بچے ہوتے ہیں اندازہ نہیں ہوتا، ماں باپ کر رہے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ آپ لوگ دین سے اویئر ہیں، آپ کو دین کی معلومات ہونی چاہیے۔ اگر ماں باپ خونی رشتہ داروں سے ملاقات نہیں کرتے تو کم سے کم جا کر ضرور کہیں کہ ہمیں ملنا ہے، آپ ہمیں لے کر چلیں۔ وجہ کیا ہے؟ صلہ رحم کو ائمہ طاہرین نے بہت زیادہ پروموٹ کیا ہے کہ اپنے خونی رشتہ داروں سے انسان تعلقات کو بحال رکھے۔ فرمایا اگر کوئی شخص صلہ رحم کرتا ہے پروردگار عالم 20 سال کی زندگی اس کی بڑھا دیا کرتا ہے، اور اگر تعلق توڑتا ہے تو 20 سال کی زندگی اس کی کم ہو جایا کرتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے کے اندر کتنی اموات ہو رہی ہے، کوئی 40 سال کا مر رہا ہے، کوئی 35 سال کا مر رہا ہے، کوئی 50 سال کا۔ یقینی طور پر ایسا نہیں ہے، لیکن زیادہ تر ایسا ہوتا ہے کہ جو رشتہ داروں سے تعلقات کے اندر خطا کر رہے ہوتے ہیں، کہیں نہ کہیں اس کا اثر انسان کی زندگی پر آ رہا ہوتا ہے۔ یہ جملہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ یہ جملہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ساتویں امام اپنی زندگی کے اندر اس شخص کو
مال دے کر صلہ رحم کرتے ہیں کہ جو مولا سے جدا ہو کر بغداد جا رہا ہے اور بغداد جا کر امام کی شکایت کرنے والا ہے۔ امام کا بھتیجا ہے جس کا نام تاریخ نے لکھا ہے محمد بن علی بن اسماعیل، امام کے پاس آتا ہے اور مولا سے کہتے ہیں مولا میں بغداد جا رہا ہوں، میرے پاس مال نہیں ہے کہ سفر کر سکوں۔ مولا نے اپنے غلام کو بلایا کہ اسے مال لا کر دو، مال اسے دیا گیا، اور جب مال دیا گیا تو مولا سے آ کر کہتا ہے کہ مولا کوئی نصیحت فرما دیجئے، اور مولا کا جملہ یہ ہے کہ اپنے ہاتھوں کو میرے خون سے رنگین نہیں کرنا، اپنے ہاتھوں کو میرے خون سے رنگین نہیں کرنا۔ کہا مولا آپ کیسی بات کر رہے ہیں، کیسے ممکن ہے کہ میں اپنے ہاتھوں کو آپ کے خون سے رنگین کروں؟ مولا نے کہا تو جہاں جانے والا ہے مجھے معلوم ہے کہ وہاں پر کیا کرنے والا ہے۔ یہ شخص بغداد پہنچتا ہے ہارون کے پاس، جب ہارون الرشید کے پاس پہنچا ہے ہارون نے کہا یہ بتاؤ مدینے کا حال کیا ہے؟ اس کا جملہ یہ ہے مدینے کے اندر تو ایک الگ سلطنت کھڑی ہوئی ہے، موسی کاظم وہاں کے بادشاہ ہیں، موسی کاظم کی دستخط میں سب کچھ ہے، وہی تو حکومت چلا رہے ہیں۔ یہ جو سٹیٹمنٹ اس نے دیا اس بنیاد پر ہارون الرشید نے امام کو گرفتار کرنے کے لیے بھیجا۔ جب کسی نے سوال کیا مولا سے مولا آپ جانتے تھے کہ یہ جا کر بغداد کے اندر یہ کرنے والا ہے، کیا سبب تھا کہ آپ نے مال دیا؟ آپ مال نہ دیتے تو جا ہی نہیں پاتا۔ اور مولا کا جملہ یہ تھا کہ میں صلہ رحم کرنا چاہتا ہوں، وہ تعلق توڑنا ہے، میں تعلق اس سے جوڑنا چاہتا ہوں۔ ائمہ طاہرین کی زندگی کے اندر یہ پیغام ہمیں نظر آتا ہے، یعنی اس مرحلے پر کہ جب امام کو معلوم ہے کہ وہ جا کر شہادت کا سبب بنے گا، اس کے باوجود بھی امام صلہ رحم کو نہیں چھوڑ رہے۔ اور جب مولا مدینے سے نکلے ہیں، دیکھیں تاریخ کے اندر 2 سفر ملتے ہیں جو مدینہ سے ہوئے ہیں، بلکہ ہر معصوم کا سفر اس انداز سے ہوا ہے کہ مدینہ سے نکلے ہیں، لیکن تاریخ میں 2 مماثلت اس انداز سے موجود ہیں کہ 2 امام ایسے ہیں جو مدینے سے نکلے ہیں اور دونوں اپنی بیٹیوں کو چھوڑ کے نکلے ہیں، اور دونوں کا نام ہے فاطمہ۔ امام موسی کاظم جب گرفتار کیا گیا اور پہلے بصرہ لایا گیا قید خانے کے اندر، تو جب گھر سے نکلے ہیں اس وقت مولا کی ایک بیٹی تھی مدینے کے اندر کہ جس کا نام تاریخ نے لکھا ہے فاطمہ معصومہ۔ مولا چھوڑ کر نکلے ہیں جناب معصومہ قم کو، لیکن جناب معصومہ قم کو اس وقت دلاسا دینے والے، اس وقت سنبھالنے والے 8ویں امام علی بن موسیٰ رضا موجود تھے۔ ایک مدینے کا یہ منظر ہے، اور ایک مدینہ کے اندر 60 سن ہجری کے اندر آج کا دن 28 رجب کا آیا۔ 28 رجب سے ایک دن پہلے تاریخ کے اندر وہ واقعات درج کیے گئے کہ جب رات کا پہر تھا اور امام حسین کو دربار میں بلایا گیا، اور دربار میں بلا کر سوال بیعت کیا گیا، جو ہم جملہ سنتے ہیں، جو مولا نے جملہ کہا تھا مثلی لا یبایع مثلا، کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یہ جملہ کب کہا گیا؟ کہ جب مولا کو بلا کر کہا گیا کہ اے حسین ابن علی سب نے بیعت کر لی ہے، آپ نے بیعت نہیں کی، اگر آپ بیعت کر لیں گے تو آپ کی بنیاد پر جتنے باقی رہ گئے ہیں سب بیعت کر لیں گے، اور اگر آپ بیعت نہیں کریں گے تو ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ آپ کے سر کو جدا کیا جائے۔ مولا بنی ہاشم کے جوانوں کو لے کر گئے تھے، علی اکبر ساتھ میں تھے، عباس علمدار ساتھ میں تھے، دربار میں لے کر داخل نہ ہوئے۔ عباس علمدار سے جملہ کہا تھا عباس دربار میں جا رہا ہوں، اگر میری آواز بلند ہو جائے تو پھر دروازے کو توڑ کر داخل ہو جانا۔ اور جب مولا نے یہ جملہ کہا ہے ابوالفضل بنی ہاشم کے جوانوں کے ساتھ اندر داخل ہوئے ہیں، اور اس وقت مولا نے جملہ کہا ہے مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا تجھ جیسے کی یا اس جیسے یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ اور پھر مولا گھر پر آئے ہیں، رات کی تاریکی میں مولا گھر پہ آئے ہیں، ثانیہ زہرا کو بلایا، اے زینب تیاری کرو ہمیں سفر پر نکلنا ہے۔ 28 رجب کا دن گزر رہا ہے، روایتیں کہتی ہیں جیسے جیسے دن ڈھلتا جا رہا تھا بنی ہاشم کے گھروں کے اندر آوازیں بلند ہو رہی تھی، تیاریاں مکمل ہو رہی تھی، یہاں تک کہ شام کا پہر ایسا آیا کہ جب ساری کی ساری مستورات کو بتا دیا گیا کہ اب ہم نے جانا ہے، اور امام حسین نے سب سے ایک جملہ کہا ہے، دیکھو ہر کوئی جا رہا ہے، فاطمہ صغرا سے کوئی ملنے نہ پائے، فاطمہ صغرا کے پاس جا کر کوئی نہ بیٹھے، کیونکہ فاطمہ صغرا ساتھ میں جانے والی نہیں ہے۔ یہاں تک کہ بنی ہاشم کے اندر کرفیو کا سما تھا، عباس علمدار نے کمانڈ سنبھالی ہوئی تھی، سواریوں پر سواریاں آ کر بنی ہاشم کے حجروں کے باہر کھڑی ہو رہی تھی، لوگوں نے دیکھا کہ مستورات تھی جو آتی تھی سوار ہو رہی تھی، ہر ایک بیوی آتی تھی اور اس کا وارث
اس کا چاہنے والا اس کی اولاد میں سے اسے بڑھ کر سوار کراتا تھا. دیکھا کہ لیلا آگے بڑھی ہیں، علی اکبر نے سوار کرا دیا ہے. فروا حجرے سے باہر نکلی ہے، قاسم نے آ کر سوار کرا دیا ہے. حضرت ام کلثوم آگے بڑھی ہیں، حضرت عباس نے آ کر سوار کرا دیا ہے. یہاں تک کہ بنی ہاشم کی تمام مستورات ایک مرتبہ سوار ہو چکی. ایک مرتبہ روایتیں کہتی ہیں کہ ثانیہ زہرا امام حسین کی خدمت میں آئی، بی بی زینب امام حسین کی خدمت میں آئی، اور جیسے ہی ثانیہ زہرا کا امام حسین کے قریب آنا تھا، مولا حسین نے ایک مرتبہ جملہ کہا، اے زینب اگر فاطمہ صغرا کی سفارش لے کر آئی ہو تو تمہیں بتلا دوں کہ فاطمہ صغرا کو میں لے کر جانے والا نہیں ہوں، خدا حافظ کرو اور چلنے کی تیاری کرو. ایک مرتبہ زینب نے سوال کیا، ہے بھائیا تو نے اپنی ہر بیٹی کو لیا ہے، تو نے فاطمہ کبریٰ کو لیا ہے، تو نے سکینہ کو لیا ہے، کیا سبب ہے کہ فاطمہ صغرا کو نہیں لیتا؟ بیمار ہے، صحت مند ہو جائے گی. اور مولا کا جملہ یہ ہے، زینب تجھے معلوم ہے امتحان بڑا سخت ہے، زینب تجھے معلوم ہے پریشانیاں بڑی سخت ہونے والی ہے، زینب ہم اسیر بنائے جائیں گے، زینب ہمیں شہید کیا جائے گا، مرد شہید ہو جائیں گے، بیویوں کو اسیر بنایا جائے گا، بازاروں اور درباروں میں لے جایا جائے گا. اور ایک مرتبہ جملہ کہا، اے زینب تجھے معلوم ہے نا میرے ہر بیٹے کا نام علی ہے، میری ہر بیٹی کا نام فاطمہ ہے، میرے بیٹوں کی شباہت میرے دادا اور میرے نانا سے ہے، اور میری بیٹیوں کی شباہت میری ماں سے ہے، لیکن یہ جو بیٹی فاطمہ صغرا ہے، یاد رکھیے وہ بیٹی ہے، یہ وہ بیٹی ہے میری کہ جس کے چہرے کی شباہت میری ماں فاطمہ زہرا سے ملتی ہے. حسین سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، حسین سب کچھ برداشت کر سکتا ہے، یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ فاطمہ زہرا کی شبیہ بازاروں اور درباروں میں جائے اور منادی ندا دے رہا ہو یہ فاطمہ صغرا ہے جس کے چہرے کی شباہت فاطمہ زہرا سے ملتی ہے. حسین قربان ہونا پسند کرتا ہے، بیویوں کی اسیری برداشت کر لے گا، لیکن یہ برداشت نہیں کرے گا کہ فاطمہ صغرا ہو، بازار ہو اور دربار ہو اور منادی ندا دے رہا ہو علی و فاطمہ کی بیٹیاں ہے، تماشا دیکھو فاطمہ صغرا ہے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا آلَ مُحَمَّدٍ أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ. بار الہا ہمارے اس قلیل توسل کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. اے میرے پروردگار ہم سب کی گناہ کبیرہ و صغیرہ کی مغفرت فرما، ہمارے مرحومین کی گناہ کبیرہ و صغیرہ کی مغفرت فرما، ہمارے والدین کی گناہ کبیرہ و صغیرہ کی مغفرت فرما. اے میرے پروردگار ہم ناقص ہیں، ہماری عبادتیں ناقص ہیں، تو کامل ہے، تیری قدرت کامل ہے، اپنی قدرت کاملہ سے ہماری عبادت ناقصہ کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. اے میرے پروردگار باب الحوائج کا تذکرہ ہم نے کیا، ہم میں سے جو مومن جو حاجتیں لے کر آیا ہے پروردگار ان تمام کی تمام جائے شرعی حاجات کو مستجاب فرما. اے میرے پروردگار تجھ واسطہ محمد و آل محمد کا جو بیمار ہیں، بیمار کربلا کے صدقے میں جلد از جلد شفائے کامل و واجلہ عنایت فرما. انتقام مصائب اہل بیت دینے کے لیے اپنی آخری حجت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کو اذن ظہور عطا فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا بحق محمد واهل بيته الطيبين الطاهرين. ماتم حسین.